ایکسکیوز می میم، مجھے مسٹر ہادی سے ملنا ہے، وجدان نے ریسپشن پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ لیکن سر تو بہت مصروف ہیں آج، فدیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن آپ ان سے کہیے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، وہی بندہ ہوں جس نے ان کی زندگی برباد کی۔ وجدان نے دکھ سے یہ بات کہی تو فدیہ نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اس نے انٹر کام پر کال کی مگر جواب کوئی نہ ملا۔ سر تو کال بھی نہیں پک کرے، فدیہ نے مایوسی سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ تو وجدان نے کہا، پلیز میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ویٹ کریں، میں چیک کرتی ہوں۔ اسے یہ کہہ کر وہ اطلاع دینے کے لیے ہادی کے روم کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ہادی اس وقت اپنے روم میں بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے وہ منظر ہٹ نہیں رہا تھا۔ جب وہ کل شام ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے ہوٹل گیا تو وہاں رمیز اور حزیمہ بیٹھے تھے۔ حزیمہ نے بلو کلر کا لانگ فراک پہنا ہوتا جبکہ رمیز نے بلو شرٹ پہنی تھی۔ دونوں کا کمبینیشن دیکھ کر ہادی نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ تبھی حزیمہ ایک طرف اٹھ کر جانے لگی تو رمیز نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور کچھ کہا تو حزیمہ نے سر ہلایا۔ ہادی کو اس کے ہاتھ میں حزیمہ کا ہاتھ دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ اس کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھی۔ اس نے چند لمحے نظریں آگے پیچھے کی اور پھر دیکھا تو رمیز نے حزیمہ کا ہاتھ ابھی تک تھاما ہوا تھا، اسی حق سے جیسے کبھی ہادی تھاما کرتا تھا۔ حزیمہ نے وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی اور ہادی کا دل چاہا تھا کہ اس کا ہاتھ توڑ دے۔ وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا جب رمیز نے تھوڑا سا جھک کر حزیمہ کے کان میں مسکرا کر کوئی بات کی، شاید کوئی پیار بھرا جملہ کہا تھا جسے سن کر وہ دھیمے سروں میں ہنسی تھی، اور پھر اس نے رمیز کو ہلکا سا گھورا تھا جس پر رمیز نے ایک ادا سے پھر کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اس کا وہی مخصوص انداز، وہی پرانے لہجے جیسے وہ ہنستے ہوئے چہرے پر رکھ لیتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت سب سے بیگانے چل رہے تھے کہ رمیز تبھی رکا۔ ہادی بھی ان دونوں کو دیکھ کر رکا تھا، وہ ان کا لاشعوری طور پر پیچھا کر رہا تھا۔ رمیز نے پھولوں کا بوکے لیا اور اس کی طرف بڑھایا جسے حزیمہ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر پکڑ لیا اور تھینک یو کہا۔ ہادی کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت اذیت ہو رہی تھی اسے، اور یوں لگ رہا تھا کہ کوئی رگ رگ پر اس کی خنجر پھیر رہا ہو، اور حزیمہ انہی زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں گئے تو ہادی نے ان کا وہاں تک پیچھا کیا۔ وہ ان کے ساتھ والی میز پر بیٹھ گیا۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ حزیمہ آگے پیچھے نہیں دیکھتی، وہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا، اس کے دل کو قرار مل رہا تھا۔ اسے اگلا جھٹکا تو تب لگا جب حزیمہ اور رمیز کے آگے ویٹر بلیک کافی رکھ کر گیا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا دل رک کر دھڑکا تھا مگر پہلے جیسی روانی سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ۔ اسے یاد آیا تھا جب اس نے ایک بار کہا تھا، حزیمہ چلو نا کافی پیتے ہیں یار۔ نہیں، میں تو کبھی کافی نہیں پیتی۔ حزیمہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا تو وہ بولا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ہادی نے منہ بنا کر اسے دیکھتے ہوئے بلیک میل کرنا چاہا تھا۔ ہادی، آپ سے محبت اپنی جگہ اور چائے سے عشق اپنی جگہ، مگر میں یہ نہیں پی سکتی نا کڑوی تلخ کافی۔ حزیمہ نے منہ بنا کر کہا تھا تو ہادی نے صرف اسے گھورا ہی تھا۔ ہادی نے خود کو بمشکل اپنے ماضی سے نکالا اور ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کافی پی رہے تھے۔ حزیمہ، تمہاری ترجیحات نہ جانے کب سے بدل گئی تھی، مگر آج تو تمہاری پسند اور ناپسند بھی بدل گئی۔ ہادی نے گہری سانس لے کر آنکھوں کو پتہ نہیں کوئی مسئلہ تھا۔ رمیز اسے بے حد محبت سے دیکھ رہا تھا جبکہ حزیمہ تھوڑی دیر بعد اس پر نظر ڈال لیتی اور یوں ہی سامنے بیٹھی تھی جیسے اسے رمیز کا دیکھنا بالکل برا نہ لگ رہا ہو۔ ہادی سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا، آخر وہ روکتا بھی تو کس حق سے ان دونوں کو؟ وہ تو اس کی کچھ نہیں لگتی تھی اب، مگر رمیز کی وہ بیوی تھی۔ ہادی کو اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا اور شدت سے اس کو دل چاہا کہ یہ سب خواب ہو، یہ ایک برا سپنا ہو، اور وہ جب جاگے تو حزیمہ اسی کے نکاح میں ہو، مگر افسوس کہ یہ حقیقت تھی، اور وہ بھی انتہائی تکلیف دہ حقیقت۔ اس سے یہ سب دیکھنا اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہ اپنے آنسو پیتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنے غصے کو برداشت کیا تھا، جو اگر پہلے برداشت کر لیتا تو حزیمہ آج اسی کی ہوتی۔ اپنے آفس کے دروازے پر ہوتی مسلسل دستک کی وجہ سے وہ ہوش میں آیا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا اور آنے والے کو اجازت دی۔ سر، کوئی ملنے آیا آپ سے؟ فدیہ نے اس کا بجھا اور درد بھرا چہرہ دیکھ کر آہستگی سے بتایا تو ہادی نے گہری سانس لی اور کہا، فدیہ، مجھے ابھی کسی سے بھی نہیں ملنا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سپاٹ چہرے کے ساتھ سخت لہجے میں کہہ کر اپنے ہاتھ پھر پینٹ کی جیب میں ڈال کر پھر سے کھڑکی سے باہر آتے مناظر کو بے مقصد دیکھنے لگا۔
گویا اس کام سے زیادہ کوئی ضروری کام ہی نہ ہو۔ باہر چلتی گاڑیوں میں زندگی رواں دعویٰ تھی، بس وہ تھا جو وہاں پر ٹھہر گیا تھا جہاں کوئی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ۔ فدیہ کے باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے جب ہادی نے غصے سے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ فدیہ ڈر کر پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں موجود سرخی یہ اسے بتانے کو کافی تھی کہ وہ اس وقت کتنا غصے میں تھا۔ میں نے سیدھے اور سادہ انداز میں اور الفاظ میں اسی لیے کہا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے فدیہ۔ ویل آئی ریپیٹ کہ مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، اور آئندہ جو بھی آئے تو ان سے کہیے گا کہ ہادی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے کچھ ہفتے پہلے ہی۔ اس نے آہستہ مگر شدید غصے سے یہ بات کہی۔ اس کا چہرہ بھی غصے کی شدت سے لال ہو رہا تھا اور آنکھوں کے گوشے بھیگنے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے پر اذیت اور درد کے آثار نمایاں تھے۔ فدیہ اس سے ڈر کر سوری کہہ کر وہاں سے تقریباً بھاگ کر باہر گئی تھی۔ ہادی کوہنیاں ٹیبل پر رکھ کر جھک گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اپنے اندر اٹھتے غصے اور درد کے طوفانوں پر قابو پانے کی وہ ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ مر گیا تھا ہادی اسی دن جب وہ ہادی کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہاتھ تھام کر رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے اب کسی سے بھی نہیں ملنا، ہاں اگر وہ خزیمہ ہو تو میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا۔ اس نے بے دردی سے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے سوچا اور پھر گرنے کے انداز میں چیئر پر بیٹھا تھا۔ کسی سے بچھڑ کے جو درد ہوتا ہے، اگر اس سے ذرا سے بھی آشنائی ہو جائے تو ہم حاصل کی قدر کر لیں۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بظاہر تو بے مقصد نظر آتے ہیں مگر وہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جتنا کھانے میں نمک کھانے میں نظر نہیں آتا، لیکن اگر اس میں کمی ہو تو بہت محسوس کی جاتی ہے۔ اور جیسے کھانا نمک کے بنا بد ذائقہ محسوس ہوتا ہے، ویسے ہی کچھ لوگوں کے بنا زندگی بھی بہت تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمیں جو حاصل ہے اس کی قدر کرنا اگر سیکھ جائیں تو آدھے سے زیادہ خوشیاں ہمیں مل جائیں۔ ہادی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اپنے درد کو چھپانے کی ایک اور ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پھر ہادی نے موبائل ان لاک کیا تو وہاں حزیمہ کی تصویر تھی۔ اس نے غصے میں اس کی ساری پکچرز کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا، مگر افسوس کے نمبر اور تصویریں ڈیلیٹ کرنے سے کوئی دل سے ڈیلیٹ تھوڑا ہی ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی خیالوں سے ایسے ڈیلیٹ ہوتا ہے، بلکہ ڈیلیٹ کرنے سے اس کے نقش مزید پکے ہو جاتے ہیں۔ یہ تصویر اس کے بارات والے دن کی تھی جب اس کی زندگی اور گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئی تھی، مگر دل میں ہمیشہ کے لیے رہ گئی تھی۔ فدیہ کو واپس آتا دیکھ کر وجدان نے فوراً کھڑے ہو کر پوچھا، کیا میں جاؤں؟ نہیں سر، سوری، مگر سر نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ فدیہ نے اسے انکار کرتے ہوئے بتایا تو وہ مایوس ہوا۔ آپ پلیز ایک بار کہی نا ان سے، بہت ضروری ہے میرا ان سے ملنے۔ وجدان نے پھر التجا کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا پچھتاوا اسے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ محبت کو کھو کر بھی وہ مداوا کر نہیں پایا تھا اپنے گناہوں کا۔ دیکھیے سر، میں نے ان سے کہا ہے مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتے۔ فدیہ نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا، پلیز میم، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، سمجھائیں نا اسے۔ دیکھیں سر، میں آپ سے کہہ چکی ہوں نا کہ وہ آج سر کسی طور پر راضی نہیں ہوں گے آپ سے ملنے کے لیے۔ آپ کسی اور دن تشریف لائیے گا تو شاید بات بن جائے۔ ایکسکیوز می۔ فدیہ نے اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے ایک نظر دیکھ کر پرسوچ انداز میں کہا تو وجدان نے مایوسی سے سر ہلایا اور پھر اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ حزیمہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی اور ہبا نے سر اس کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ جان، چائے بنا دو نا مجھے، ہبا نے منت بھرے انداز میں کہا۔ یار، مجھ سے نہیں بنتی، حزیمہ نے منہ بنا کر نظریں ٹی وی پر کر لی تھی۔ حزیمہ، ہبا نے اسے گھورتے ہوئے پکارا۔ ہاں کیا ہے بتاؤ؟ حزیمہ نے بھی تب کر اسے کہا۔ یار پکا آخری بار بنا دو، آئندہ نہیں کہوں گی۔ ہبا نے اس سے اتنی معصومی سے کہا کہ حزیمہ بے ساختہ ہنس دی۔ اوکے چڑیل، بناتی ہوں۔ اس کے سر کو صوفے پر پٹختی اٹھی تھی اور اس کو اٹھتے ہی ہبا نے اس سے کہا، کمینی کہیں کی۔ سیم ٹو یو، اوکے۔ ہبا نے بھی فوراً کہا۔ حزیمہ نے بھی فوراً سے جواب دیا، دیکھ لو، میں بھائی کو کہوں گی کہ گالیاں دیتی ہے ان کی بیوی مجھے۔ حزیمہ نے رمیز کو ویڈیو کال ملا کر کہا اور جو ہی کال پک ہوئی تو اس نے فوراً رمیز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو بتا دو، میں ڈرتی نہیں تمہارے بھائی سے۔ حزیمہ نے سر جھٹک کر کہا تو رمیز نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مسکراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اچھا، تو کیا واقعی نہیں ڈرتی؟ ہبا نے کچن میں آتے اس سے پوچھا۔ کیمرہ اس نے پہلے ہی بیک کر لیا تھا۔ نہیں ڈرتی، نہیں ڈرتی، اور پہلے تو تمہاری ٹانگیں ٹوٹ رہی تھی نا کچن میں آتے ہو، اب کیا لینے آئی ہو؟ حزیمہ نے چولہا آستہ کرتے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ دوپٹہ سر سے بے نیاز شانوں پر جھول رہا تھا۔
काश मेरा भाई तुम्हारी ये बातें सुन ले। जैसे लगता है कि उसकी बीवी इस दुनिया की मासूम तरीन और कम बोलने वाली है। हिबा ने एक अदा से उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ वही तो। वैसे हिबा, मासूम मैंने ही तुम्हारा भाई है। बुरा मत मानना, शायद बेवकूफ भी है। उसकी बात सुनकर हिबा का कहकहा बुलंद हुआ था। भाई, सुन लिया आपने ना, यह है इसका असल रूप। हिबा ने हंसकर कहा तो हुजैमा चौंक उठी और पलट कर उसे देखा। कमीनी औरत, मैं समझी सच में वो आ गए हैं। हुजैमा ने दिल पर हाथ रखकर दांत पीसते हुए कहा, हाँ तो वो अगर आए नहीं तो ये देख लो, मोबाइल पर तो मौजूद है। ये कहते ही उसने मोबाइल हुजैमा की तरफ बढ़ाया तो हुजैमा ने बेयकीनी से मोबाइल की तरफ देखा, जिसकी स्क्रीन पर रमीज मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। हिबा हंसते वहां से जा चुकी थी और हुजैमा का दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और उसमें धंस जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? रमीज ने मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए कहा तो हुजैमा ने सर हिलाकर जवाब दिया, अच्छा यार, शर्मिंदा मत हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको बोलना भी आता है। और वेल, मैं थोड़ी देर तक घर आता हूँ। रमीज ने मुस्कुराकर नरमी से कहा तो हुजैमा ने सर को बस हिलाया और अलविदाई कलिमात कहकर बाहर आई तो हिबा सामने खड़ी थी। इससे पहले कि उसको कुछ कहती, बैरूनी दरवाजे से सारा जैदी लोग अंदर दाखिल हुई। मामा आप? हुजैमा खुशी से चिल्लाकर उनकी तरफ बढ़ी थी। सारा जैदी ने उसे मोहब्बत से सीने से लगाया और फिर हिबा से मिली। मामा, आप अकेले क्यों आई हैं? आप ही और कंवल को भी ले आती। अरे बेटा, कंवल की तबीयत ठीक नहीं थी, वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी, जबकि मेहदत और ताबिश किसी दोस्त के घर गए थे। सारा जैदी ने उसे फिर से साथ लगाते हुए कहा, शाहीना कहाँ पर है? फिर सारा जैदी ने आगे पीछे देखते हुए पूछा, वो मामा तो किसी दोस्त से मिलने गई है, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हिबा ने मुस्कुराकर इत्तला दी। सारा जैदी ने जो खाने पीने का सामान लाया था वो मुलाजमों को किचन में ले जाने का इशारा किया। तुम्हारी चाय बन गई है, पी लेना वो, हुजैमा ने कहा तो हिबा ने सर हिलाया था। फिर हुजैमा ने मुस्कुराकर अपनी मामा के कंधे पर सर रख लिया। खुश हो ना तुम? सारा जैदी के सवाल पर उसने आंखें बंद करके कहा, बस मुतमईन हूं मैं। और रमीज, वो तो ठीक है ना? हाँ मामा, वो तो बहुत खुश हैं। हाँ, हुजैमा ने आहिस्तगी से कहा तो सारा जैदी ने पूछा, तुम्हारा ख्याल रखता है ना वो? हाँ मामा, बहुत ज्यादा, हुजैमा ने सच्चाई से जवाब दिया। और तुम? सारा जैदी के सवाल पर हुजैमा ने अपने लब बींचे तो सारा जैदी को जवाब मिल गया था। देखो बेटा, तुम पर भी फर्ज है उसका ख्याल रखना। उन्होंने संजीदगी से उसे समझाना चाहा तो वो फौरन बोली, सारे फर्ज मुझ पर ही क्यों आयद होते हैं मामा? तो क्या तुमने रमीज को कबूल नहीं किया बेटे? सारा जैदी ने उलझ कर उसे देखा। किया तो था, आपके सामने ही 3 बार। हुजैमा, क्या तुम्हें रमीज अच्छा नहीं लगता बेटे? जब उसने कोई सिरा हाथ ना आने दिया तो सारा जैदी ने उसे देखते हुए संजीदगी से पूछा था। मामा, मुझे अब कोई भी बुरा नहीं लगता। मैंने किसी और का नहीं बेटे, सिर्फ रमीज का पूछा है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अच्छे हैं वो, मगर मामा कभी कभी बुरे लगते हैं जब मेरे जहन पर मेरे पास का कोई बात याद आ जाती है। किसी सितमगर से कोई बात या अंदाज मिलने लगे तो सब कुछ याद आ जाता है। उसकी आंखों में ये बात करते हुए सुर्खी उतर आई थी। हुजैमा, तुम हादी को याद मत किया करो बेटा। यह हुक्म था या गुजारिश वो समझ न पाई। मैं क्या करूं मामा? हाँ, किसी को याद करना मेरे बस में नहीं। हाँ, मैं उसे बिल्कुल नहीं सोचती, मगर यादों पर पहरा तो नहीं बांध सकती ना। यादें तो मुंह जोर पानी की तरह होती हैं जो मेरी मिट्टी के बने पुल को चंद लम्हों में बनाकर ले जाती हैं, चंद लम्हों में बहा कर ले जाती हैं और फिर हुजैमा वहीं खड़ी होती है बेबस और तन्हा। उसने भीगी आवाज में अपनी बेबसी बयान की। लेकिन बच्चे, तुम हादी को याद करके रमीज के साथ बेईमानी कर रही हो। तुम पर हक सिर्फ रमीज का है। अब मामा, मैं ये बात तस्लीम कर चुकी हूं कि मुझ पर सिर्फ रमीज का हक है, मगर मामा मोहब्बत तो मेरी हादी ही था ना। अगर मैं उसे नहीं सोचती तो क्या ये मोहब्बत के साथ बेईमानी नहीं? उनकी तरफ भीगी पलकों से देखते हुए हुजैमा ने एक अनोखा सवाल किया। हुजैमा बच्चे, मोहब्बत कुछ नहीं होती। मोहब्बत का हक सिर्फ शोहर से होता है। कोई कुताही मत करना खुदा रहा। और वो ये कह रही थी कि जब गाड़ी रुकने की आवाज आई, हुजैमा ने जल्दी से आंसू पहुंचे और कहा, मुझे लगता है कि रमीज आ गए हैं। उसने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली थी। सारा जैदी ने दुख से उसकी ये हालत देखी। अस्सलाम वालेकुम। अरे आंटी, आप
کیسی ہیں آپ؟ رمیز نے مسکرا کر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سارا زیدی کو دیکھا اور پھر ان کے آگے جھکا تھا۔ سارا زیدی نے بھی محبت سے اس کا حال احوال پوچھا اور اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بوکے تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے حسیمہ کی طرف پھول بڑھائے تو حسیمہ نے مسکرا کر لے لیے۔ آنٹی آپ سب کو لاتی نا؟ رمیز نے پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا وہ لوگ مصروف تھے اور میرا تو شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ آج ملوں اپنی گڑیا سے۔ بس آنٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، آپ پوچھ سکتی ہیں، میں نے کبھی منع نہیں کیا جانے سے، میری طرف سے تو کھلی اجازت ہے۔ رمیز نے اپنے لبوں پر مسکان سجاتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا میں نے ایسا تو نہیں کہا کچھ بھی، ویسے بھی بیٹیاں اپنے گھر میں بستی ہی اچھی لگتی ہیں۔ آنٹی دیکھیں اپنی طرف سے تو بھرپور کوشش کرتا ہوں میں کہ حسیمہ کو اس گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو، پھر بھی کوئی جانے انجانے میں کوتاہی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ رمیز نے عاجزی سے کہا تو وہ بولی، ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، حسیمہ تو بہت خوش نصیب ہے جیسے تم جیسا شوہر ملا۔ بہت شکریہ آنٹی، چلیں آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا چینج کر لوں۔ اس نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ چلا گیا تو سارا زیدی نے حسیمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی قدر کرو بیٹا، تم خوش نصیب ہو جسے اتنا اچھا ہسبینڈ ملا۔ جب قدر نہ کی جائے تو سب چھین لیا جاتا ہے، اور میرے جڑے ہاتھ دیکھو، خدا کے لیے کوئی غلطی مت کرنا حسیمہ، اس کی طرف قدم بڑھا لو اس سے پہلے کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ سارا زیدی کی بات پر اس نے دکھ سے سر کو جھکایا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ہبہ بھی چائے لے کر آ چکی تھی۔ کنول کی طبیعت کافی دن سے خراب تھی۔ آج سارا زیدی کے ساتھ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور جو خبر ڈاکٹر نے ان کو دی اسے سن کر دونوں کا خوشی سے برا حال تھا۔ کنول کو تو اب دنیا مزید خوبصورت لگنے لگی تھی اور خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سارا زیدی اس پر صدقے واری جا رہی تھی اور ان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ کنول کو معلوم تھا کہ یہ دکھ اور خوشی کے ملے جلے آنسو ہیں۔ دکھ یہ تھا کہ وفا نہیں تھی اور خوشی یہ کہ بیٹے کی زندگی آباد ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی انہوں نے اس کے صدقے کے لیے بکرے منگوائے تھے اور کنول کو آج اپنی ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ خوشی کے موقع ایسے ہی ہوتے ہیں جب بچھڑے یاد آتے ہیں۔ مدت بھی یہ خبر سن کر جہاں بہت خوش ہوئی وہیں پر اس کا دل بری طرح دکھا بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وفا یاد نہیں آتی تھی، مگر آج خیال کئی اور طرف بھی گئے تھے۔ کیا تم نے ریان کو بتایا؟ مدت نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تو ایک لمحے کو اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس نے سر جھکا دیا تھا شرماتے ہوئے۔ نہیں آپی، آپ لوگ ابھی مت بتائیے گا، وہ کسی بات کو لے کر کچھ پریشان ہے تو اس خوشی کو ابھی محسوس نہیں کر پائیں گے، جیسے ہی وہ ریلیکس ہوتے ہیں میں سب بتا دوں گی۔ اس نے ڈھکے چپے الفاظ میں ان کو روکنا چاہا۔ لیکن کیسی پریشانی اس کو؟ آنٹی کچھ خاص نہیں، بس آپ پریشان مت ہو، میں جلد بتا دوں گی۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بولی، کیا وہ تم سے ناراض ہے؟ نہیں مدت آپی، دراصل ان کا ایک دوست ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے نا، اس لیے۔ کنول نے فوراً بہانہ بنایا۔ فی الحال ان لوگوں کو مطمئن کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں مگر مزید قریدہ نہیں تھا اور وہ بھی ریلیکس ہو گئی تھی۔ حسیمہ کی نظر ٹی وی پر جمی تھی، وہ بہت غور سے ڈرامہ سیریل دیکھ رہی تھی۔ تبھی ڈرامے کے ہیرو نے بوکے ہیروئن کو دیا تو اس کا دھیان فوراً ٹیبل کی طرف گیا جہاں رمیز کا تھوڑی دیر پہلے دیا گیا بوکے پڑا تھا۔ وہ اب ڈرامہ سیریل بھول کر اس بوکے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی محبت سے وہ اسے دیتا تھا روز پھول۔ رمیز نے اسے صرف شادی والی رات اظہار محبت کیا تھا لفظوں سے، مگر اس کے بعد وہ اپنے ہر عمل سے یہ اسے باور کرواتا رہا کہ اسے حسیمہ سے کتنی محبت ہے۔ اس کی ذرا سی بات کا خیال رکھتا تھا وہ۔ اکثر تو حسیمہ کو شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ اس سے ہر لمحہ دور بھاگتی تھی۔ اس کا گریز جان کر رمیز نے بھی قدم نہیں آگے بڑھائے تھے، مگر وہیں کھڑے ہو کر وہ اس کے گرد محبت کا مضبوط حصار قائم کر رہا تھا کہ وہ نہ چاہ کر بھی اس کی عادی ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں ابھی بھی بکے پر تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں؟ اس نے رمیز کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا مرد تھا، ورنہ تابش، ریان اور ہادی سمیت سبھی شدید غصے والے تھے۔ جتنی بھی محبت کرتے تھے، برداشت کا مادہ ان سب میں بہت کم تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر بوکے کو نرمی سے اور محبت سے اٹھایا اور اپنی ناک کے قریب لائی۔ اس کی خوشبو جیسے ہی اس کی ناک سے ٹکرائی تو حسیمہ نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی ان پھولوں کی مہک کو اس نے اپنے اندر اتارا۔ وہ خود کو رمیز کے رنگ میں رنگنا چاہتی تھی۔ ہادی سے اسے محبت ہوئی تھی اور رمیز سے وہ محبت کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں رمیز، میں آپ کو چاہ کر بھی وہ مقام نہیں دے پا رہی جس کے آپ حقدار ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب غلط ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ اس رشتے کی ابتدا تب کروں جب میرے دل اور دماغ میں میرے پاسٹ کا، میرے ماضی کا کوئی عکس نہ ہو۔
اس نے گہری سانس لے کر اس بکے پر لگے گلاب کو نرمی سے چھوا اور پھر آنکھیں بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ پھر آنکھیں بند کیے ہی اس نے اس بکے پر اپنے لب رکھے تو رمیز جو کمرے میں آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے باہر گیا اور اسے کھٹکا کیا کہ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ سکے۔ دروازے پر آواز سن کر حزیمہ چونکی اور پھر فوراً بکے ٹیبل پر رکھ کر گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ اس نے دوپٹہ سر پر اچھی طرح جما لیا تھا۔ چند سیکنڈز بعد رمیز کمرے میں مسکرا کر داخل ہوا تو آنکھیں بند کیے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ تبھی رمیز کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ آنکھوں کی لرزش بتا رہی ہے کہ بیگم جاگ رہی ہیں آپ۔ رمیز نے اسے دیکھتے ہوئے کہکہا لگا کر سوچا تھا۔ اس کے ہنسنے پر حزیمہ نے آنکھیں کھول کر اسے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہی کہ ایکٹنگ تو آپ کر رہی تھی، مگر آنکھوں سے صاف نظر آتا کہ آپ سو نہیں رہی۔ اس کے سامنے بیٹھتے اس نے شرارت سے کہا تو حزیمہ نے ندامت سے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ اٹھنے لگی تو رمیز نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ لیٹی رہو آپ، میں چینج کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور خود باتھ روم میں چلا گیا تو حزیمہ نے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا ان کو پتا تھا کہ میں روز ہی ایسے کرتی ہوں؟ اس نے بے چینی سے سوچتے ہوئے اپنے لب کانٹے اور شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کیا کروں اب میں؟ اس نے اپنی کنپٹیاں سہلاتے سوچا تھا۔ اس کے دل میں شدید شرمندگی تھی کہ رمیز اس کی ایکٹنگ سے بے خبر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو گیا، اپنی گھڑی اتار کر رکھی اور خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا۔ حزیمہ اسے نوٹ کر رہی تھی، الفاظ ذہن میں ترتیب دے رہی تھی اور پھر اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری حزیمہ؟ رمیز نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے نہ سمجھی اور فکر مندی سے پوچھا تو حزیمہ کے چہرے پر بے چینی اسے واضح دکھائی دی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا تو پھر ہوا کیا ہے؟ چہرہ اتنا بجھا ہوا کیوں ہے؟ حالانکہ آج تو زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا آنٹی سے مل کر۔ رمیز نے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ کیا آپ کو پتا تھا کہ میں روز ایسے ہی کرتی ہوں؟ حزیمہ نے اپنی چوری پکڑے جانے پر ہاتھ مسلتے ہوئے پوچھا تو اس کی بات سن کر رمیز مسکرایا اور سر کو ہلا کر بیڈ کی طرف آیا اور بنا کچھ کہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بس اسے خاموشی سے اب دیکھ رہا تھا اور وہ پریشانی کا شکار تھی۔ کیا ہوا؟ بولے نا کچھ۔ رمیز جب کافی دیر کچھ نہ بولا تو حزیمہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر کامتی آواز میں پوچھا تھا، کیا تم روز ایسے ہی ایکٹنگ کرتی تھی سونے کی؟ رمیز نے ہونٹوں پر سوچنے والے انداز میں چونک کر حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں روز ایسے ہی کرتی تھی، حزیمہ نے معصومی سے سر ہلا کر کہا تو رمیز کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کتنی سچی تھی وہ! آپ کو بھی پتا تھا نا؟ چند لمحوں بعد حزیمہ نے پوچھا تو رمیز نے آہستگی سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ تو تم مانتی ہو کہ تم نے اتنے ہفتے ایکٹنگ کی، بلکہ اتنے زیادہ دن؟ اس کے خوبصورت چہرے کو نظروں کے حصار میں لے کر رمیز نے جیسے یقین دہانی چاہی تو حزیمہ نے نہ چاہ کر بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ لیکن کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کیوں؟ رمیز نے بے ساختہ پوچھا تو اس کے سوال پر حزیمہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ چہرے پر شرمندگی کے آثار بالکل واضح دکھائی دینے لگے جو رمیز کو بالکل اچھے نہ لگے۔ یار اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ رمیز نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ کیا آپ کو برا نہیں لگا یہ سب؟ نہیں تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، مجھے پتا تھا کہ تم روز سونے کی اداکاری کرتی ہو، مگر تم اس ایکٹنگ میں اتنی پیاری لگتی تھی کہ میں روز انتظار کرتا تھا اس لمحے کا، تمہاری پلکوں کی جھالر کا پریشانی انداز میں اوپر نیچے ہونا اور لبوں کا کپ کپانا۔ اس کی جانب محبت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے کانوں میں وہ رس گھول رہا تھا اور حزیمہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھ میں رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور شرمندگی اور دکھ کا احساس اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ تم بہت معصوم ہو حزیمہ، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بے حد محبت سے کہا تو حزیمہ کی آنکھیں چھلک پڑی اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حزیمہ یار آئی ایم ریئلی سوری یار، وہ اس کے یوں رونے پر بوکھلا گیا تھا۔ حزیمہ پلیز ایسے مت کرو، یقین کرو تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، وہ ہارتے ہوئے بولا تو حزیمہ چند لمحے رونے کے بعد ہچکیاں لینے لگی۔ رمیز نے تھوڑا جھک کر ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کو دیا۔ حزیمہ پانی پینے لگی، پتہ نہیں کس کس احساس کے تحت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اف تم تو رونے کے بعد مزید پیاری لگ رہی ہو، یہ میں بالکل نہیں کہوں گا کیونکہ تم مجھے نہ پیاری ہو کر بھی قبول ہو، مگر رونا مت۔
अपने अंगूठे से उसकी भीगी पलकों को साफ करते उसने शरारत भरे लहजे में कहा तो वो भी सर झुकाकर मुस्कुरा दी, मगर मुस्कुराहट से ज्यादा शर्मिंदगी आया थी। हुज़ैमा प्लीज रिलैक्स नाउ, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। यकीन करो मुझे बुरा नहीं लगा था, मैंने तो ये सब सिर्फ मजाक के लिए कहा था, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसके चेहरे पर हाथ रखकर रमीज ने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा तो हुज़ैमा ने फौरन सर उठाकर कहा, आई एम सॉरी। अच्छा ना, सॉरी की बात नहीं, प्लीज अब परेशान मत हो। रमीज ने उसका हाथ मोहब्बत से थपथपा कर कहा। उसे अब शर्मिंदगी हो रही थी हुज़ैमा के आंसू से। उसके आंसू ने वाकई उसे तकलीफ दी थी। हुज़ैमा ने आंखें बंद करके सर उसके कंधे पर रख दिए तो रमीज चौंक उठा। मैं चाहता हूं हुज़ैमा कि तुम जितना मर्जी वक्त ले लो, उसने नरमी से कहा तो हुज़ैमा ने कहा, नहीं, शायद मैं पहले ही ज्यादा वक्त ले चुकी हूं, अब मुझे वक्त नहीं, बस एक वादा चाहिए। वादा? कैसा वादा? रमीज चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा और फिर नरमी से उसके चेहरे पर आए बालों को कानों के पीछे करते हुए पूछा, यही वादा कि आप मुझ पर हमेशा यकीन करेंगे, चाहे हालात जो भी हों, जैसे भी हों। मैं आज आप पर बहुत यकीन करके। हुज़ैमा ने बात अपनी अधूरी छोड़ी तो रमीज उसकी बात का मतलब समझ गया। फिर उसके गिर्द बाजू हमाइल करके उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगा। उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसने कहा तो हुज़ैमा ने आहिस्तगी से सर को हिलाया। रमीज खुलकर मुस्कुराया और ये सब हुज़ैमा के लिए कतई आसान नहीं था, मगर माजी से छुटकारा हासिल करना भी अब जरूरी हो चुका था। अपनी आंखों पर आई नमी पर उसने आंसू पीछे धकेल दिए थे। कमल उस वक्त टेरेस पर खड़ी थी और उसकी नजरें आसमान पर थी और सोचें किसी गैर मरई नुक्ते पर। दिल में खुशी भी बहुत ज्यादा थी। मां बनने का एहसास ही अलग होता है। वो खुद को आज दुनिया की खुश नसीब लड़की समझ रही थी। एक बार जी चाहता था कि वो उसे सब बता दे और दूसरी बात सोचती थी कि पता नहीं वो इस खुशी को महसूस कर भी पाएगा कि नहीं। वैसी परेशानी में थी जब रायान चला आया। क्या सोचे जा रहे हैं यहाँ पर अकेले खड़े होकर? रायान भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया तो वो चौंक कर पलटी और फिर अपने साथ खड़े हुए रायान को देखा। नहीं, कुछ खास तो नहीं, उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। इसका मतलब मुझे सोचा जा रहा था। आप कुछ सोच रही होती तो कहती बहुत खास, जबकि मैंने कहा कि कुछ खास नहीं। उसे एक नजर देखकर वो सामने खड़े देवदार के दरख्त को देखते हुए संजीदगी से बोली थी। रायान उसकी बात पर मुस्कुराया। वो यूं ही आम अल्फाज को खास तरीके से कह देती थी। मालूम है मुझे, कुछ दिन की बात है, फिर उसका सारा सच सामने आ जाएगा। चंद लम्हे खामोशी से सिरके तो कमल ने आहिस्तगी से उसे बिना देखे कहा, अंदाजा है मुझे भी। रायान, अगर वो मान गई कि वो कातिल है तो फिर आप क्या करेंगे? कमल ने सीने पर हाथ बांध कर उसे देखा तो रायान के दिल में दर्द की एक लहर उठी। वेल, ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं। उसने रिलैक्स रीलिंग पर बाजू रखकर झुकते हुए कहा तो कमल ने उसे देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। वाकई उसे मालूम नहीं था कि वो क्या करेगा। कहीं बाहर चलें घूमने के लिए? कमल ने ये बात कही तो रायान ने सर ऊपर उठाया। आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो, रायान ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा। वो जो ही जाने लगी तो रायान ने उसकी कलाई थामी तो वो चौंक कर पलटी और सवाली निगाहों से उसे देखा तो कमल ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थैंक यू कहना था तुम्हें। लेकिन थैंक यू किस लिए? इसलिए कि जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, जिस उलझन को मैं सुलझा न सका तुमने वो सुलझा दी, जिसकी तह तक मैं पहुंच न सका तुम पहुंच गई, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन रायान, मैंने कोई एहसान नहीं किया, पर यह मेरा फर्ज था कि आपको हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करूं। मैंने आपको कई बार परेशान देखा था। उसकी जानब देखते हुए मुस्कुराकर आहिस्तगी से बोली, पता है, मेरी मां की तरफ से दिया गया तुम सबसे बेहतरीन तोहफा हो। कमल के हाथों पर अपने लब रखकर वो इज्जत से भरपूर अंदाज में बोला था तो कमल ने झीम कर आंखों पर हाथ रख लिए तो वो हंस दिया। परिंदों की चहचहाने की आवाज आ रही थी। शायद सभी हमदो सना और दुआओं में मगन थे। हुज़ैमा की आंख एकदम खुली तो कमरे में भीनी भीनी खुशबू थी। उसने फौरन से सारी आंखें खोली। गुलाब और चंबेली की मिली जुली महक से कमरा महक रहा था। वो फौरन उठकर बैठी थी। सुर्ख गुलाब का बड़ा सा बुके बेड पर पड़ा था। कुछ फूल साइड टेबल पर थे। ड्रेसिंग टेबल पर भी फूलों की टोकरियां पड़ी थी। सेंट्रल टेबल पर एक बड़ा सा गुलाब का फूल पड़ा हुआ था जिसके गिर्द चंबेली के फूल एक दायरे में रखे गए थे।
حذیمہ نے یہ سب خوشگوار حیرت سے یہ منظر دیکھا. یہ احساس ہی حسین ترین تھا. یہ انسان تو چند دنوں میں پورے ملک سے پھول ختم ہی کر دے گا. حذیمہ نے ہنس کر بوکے اٹھایا. واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ فریش ہو رہا ہے. اپنا عادی کر رہے ہیں آپ مجھے بہت زیادہ. پھولوں کی ملی جلی خوشبو کو گہری سانس لے کر سانسوں میں جذب کرتے ہوئے اس نے خود کلامی کی. یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ اب میں اس شخص کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہ کر سکوں. اس نے گلاب کی پتیوں کو الگ کرتے ہوئے ایک دعا مانگی تھی. یہ شخص ڈیزرو نہیں کرتا کہ اسے کوئی دکھ دیا جائے. یا اللہ میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے. اس نے سارے کمرے پر نظر ڈال کر آنکھیں بند کرتے ہوئے دعا کی تھی. ایک آنسو اس کے گال پر گرا تھا. وہ آہستہ آہستہ اپنے ماضی کو الوداع کہہ رہی تھی. واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے آنسو پہنچ کر لبوں پر مسکان سجا لی تھی. پھر گہری سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی. ارے اٹھ گئی آپ اتنی صبح؟ گڈ مارننگ. وہ مسکرا کر ٹاول سٹینڈ پر رکھتے اس کی طرف مڑ کر خوشی سے بولا تھا. حذیمہ نے بس مسکرا کر سر جھکا دیا. آپ ابھی روئی ہے نا؟ اس کی بات پر حذیمہ بری طرح چونکی اور اسے دیکھا. نہیں تو کیا پچھتا رہی ہیں؟ اس کی بات پر حذیمہ کو دھچکا لگا تھا. اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ پانی پانی ہو گئی تھی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ نظریں چرا کر بولی اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے. رمیز نے لب بیچے اور پھر پوچھا تو پھر کیوں؟ بس یوں ہی نا. اتنا سجا ہوا کمرہ دیکھ کر خوشی سے آنسو بہ نکلے تھے. اس نے ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے کہا تو رمیز نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے. اگر میری محبت آپ کی آنکھوں میں آنسو لانے کا باعث بن رہی تو مجھے اپنی محبت بیکار لگے گی بلکہ زہر لگے گی. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تو حذیمہ نے انکار میں سر ہلایا. آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ اس کی بات پر رمیز نے مسکرا کر محبت سے اسے دیکھا اور کہا شاید جتنا آپ ڈیزرو کرتی ہیں اتنی میں دے نہیں پاتا. اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر اس نے کہا تو آنکھوں میں جذبات کا ایک طوفان تھا. پھر اس نے پاس پڑے بکے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تو حذیمہ نے مسکرا کر اسے پکڑ لیا اور کہا ان سب کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ کی تو کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا. اسے دیکھتے ہوئے محبت اور نرم و ملائم لہجے میں رمیز نے کہا میں فریش ہو جاؤں؟ حذیمہ نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو رمیز نے سامنے سے اٹھ کر سر ہلاتے اسے جانے کا اشارہ دیا. حذیمہ بکے ٹیبل پر رکھ کر اٹھی. حذیمہ بات سنے. اس کی پکار پر وہ رکی تھی. کیا میں روز صبح آپ کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ سکتا ہوں؟ اس سے میرا سارا دن اچھا گزرے گا. وہ سب حقوق حاصل ہونے کے باوجود اس سے اجازت طلب کر رہا تھا. حذیمہ نے آہستگی سے سر ہلا کر اسے اجازت دی. تھینک یو سو مچ. اسے یہ کہہ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور محبت اور احترام کے ساتھ اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا. پھر حذیمہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گی تو وہ مسکرا دیا تھا. رامز تمہارے فرینڈز کے لیے میں نے خاص انویٹیشن تیار کر دیا ہے. اب تم نے پکچرز واٹس ایپ کی ہیں تو تم دیکھ لو. رامز اپنے سنگر کی بات سن کر بہت خوش ہوا تھا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے فیور دی. میں آپ کا یہ احسان کبھی بھول نہیں پاؤں گا. وہ بے ساختہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا زیادہ دن نہیں تھے اور اب جلد ہی وہ ہبہ سے مل سکے گا اور اگر مل نہ بھی پائے تو کم از کم دیکھ تو سکے گا. کیسی غیروں جیسی بات کر رہے ہو یار تم. میں نے یہ فیور نہیں کی بلکہ دوست ہونے کا حق ادا کیا ہے. اور اگر اب شکریہ ادا کیا نا تو یاد رکھنا میں نے انویٹیشن واپس لینے ہیں. کافی کا کپ اٹھاتے اس نے دھمکی دی تو رامز ہنس پڑا. رامز میں زمانے سے واقف ہوں. لوگوں کے چہرے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کون سا درد ہے. اس لیے بس اتنا کہوں گا کہ تم بے شک ناٹک مت کرو ہنسی کرنے کا، مگر میری دعا ہے کہ تم دل سے ہنسو. تمہارے ہنسی کا انداز بتاتا ہے کہ تم کبھی ہنسنے کے بے حد شوقین رہے ہو، اور اب آواز میں درد بھی بتاتا ہے کہ تمہارے اندر کئی طوفان ہیں اور تم کئی طوفانوں سے ایک ہی وقت میں لڑ رہے ہو. خیر انشاءاللہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کی بات پر رامز کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھری تھی اور پھر بنا کچھ کہے اس نے کال کٹ کر دی. شام کا وقت ہو چلا تھا. اس نے نظریں ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف کر دی تھی. لوگ تو میری آواز کے دیوانے ہیں ہبا، مگر میں تمہاری آواز سننے کو ترس رہا ہوں. اس نے بے بسی سے ہنستے ہوئے سر ہلایا تھا اور آنکھوں میں نہ جانے کیوں ایک نمی سی آ گئی تھی جس نے اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا. لیلا کیا ہو تمہیں؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا تم نے؟ احمد نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ دونوں سے ایک ہوٹل پر تھی.
یار میں بہت پریشان ہوں، کوئی ہے جو میرے راز سے واقف ہو چکا ہے؟ اس کی بات پر احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سا راز؟ کس بارے میں بات کری ہو تم؟ اس کی بات پر لیلا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، وفا کا قتل۔ لیکن کیسے یار؟ آج تک کسی کا تم پر شک نہیں کیا، تو اب کیسے؟ ایمن بھی ناسمجھی سے بولی تھی۔ یہی تو پریشانی ہے نا ایمن، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ریان کے آفس میں سیکرٹری رہ چکی ہے۔ میں کسی دن کسی کو بتا رہی تھی کال پر، تو اس نے سن لیا، اور اب وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ لیلا کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اوف یار، تو اس میں ایک پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تم بھی نا، اس کے پاس کون سا ثبوت ہے بھلا؟ ایمن نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ یار اس نے جب مجھے سنایا تو میں نے کہا، ہاں میں نے ہی مارا اسے، کیا کر لو گی تم؟ میں غصے میں تھی تو میں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس کے میک اپ سے بھرے چہرے پر اب پسینہ آیا ہوا تھا۔ کیا تم پاگل ہو لیلا؟ اسی لیے تو میں کہتی تھی نا کہ غصے کو قابو میں رکھو۔ ایمن نے چلا کر کہا، یار ایمی مجھے پلیز پریشان مت کرو، بس یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ اوپر سے ولید نے بھی تنگ کیا ہوا کہ مجھ سے شادی کرو۔ اس نے سر کو ہاتھوں میں تھام کر کہا، ہاں تو تجھے کس نے کہا تھا کہ ولید سے شادی کا وعدہ کر؟ کوئی عقل کا کام کیا ہے آج تک؟ یار میں کیا کروں، وہ سب جان گیا تھا نا وفا کے بارے میں، تو اس لیے کہا تھا کہ اچھا کر لوں گی۔ سوچا تھا تب تک شادی ہو جائے گی میری ریان سے، مگر وہ مجھے ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا وہ بلیک میل لڑکی کیا چاہتی ہے تم سے؟ ایمن نے اسے دیکھا تو وہ بولی، ہاں وہ چاہتی ہے کہ میں بس اسے 1 لاکھ روپے دے دوں تو وہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دے گی۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ اس سے اپنے ڈائی کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ایمن کو دیکھا۔ ہاں تو یہ کون سی بڑی بات ہے بیوقوف، آج اسے کال کر کے کہو، اور ہاں اپنے سامنے ڈیل کروانا۔ اس کی بات پر لیلا نے سر ہلایا اور اسے کال کی۔ کمل نے ریان کی بات مان کر ہی اس سے 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ریان کو معلوم تھا کہ وہ 1 لاکھ بآسانی ارینج کر لے گی۔ اس کا دل یہی دعا مانگ رہا تھا کہ وہ لیلا نہ ہو، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اتنے قریبی رشتوں سے اعتبار اٹھے۔ لیلا کی کال؟ کمل چونک کر اٹھی اور سوچنے لگی کہ پک کرے یا نہ کرے، مگر پھر اس نے پک کرتے ہی کہا، ہیلو۔ ہاں میں لیلا، دیکھو میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں، تم جگہ بتاؤ، میں آ جاتی ہوں پیسے لے کر۔ لیلا کی بات پر کمل نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ اوکے میں کل جگہ بتاؤں گی، میری کال کا ویٹ کرنا۔ یہ کہہ کر کمل نے کال کٹ کر دی اور پھر ریان کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ لیلا کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے ملنے کا کہہ رہی ہے۔ کمل کی بات پر ریان نے بھی لب بھیج کر کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ تو اس نے میری وفا کی قیمت 1 لاکھ روپے لگائی؟ اس نے اذیت بھرے لہجے میں کہا تو کمل نے دکھ سے گہری سانس لی۔ اوکے تم فون رکھو، میں گھر آ کر بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ مجھے ایک لفظ نہیں آتا پریکٹیکل کا یار، میں کیا کروں گی؟ حزیمہ منہ بنا کر نوٹ بکس کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی، اور پھر نوٹ بکس کو پیچھے کرتے ہوئے سرکایا تھا، گویا ایسے کرنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی بیوی، گھر بیٹھو، پڑھائی کا کیا کرنا ہے ویسے بھی اب؟ ہبا نے رولر اٹھاتے ہوئے اسے مشورہ دیا تھا۔ اپنے بیتوں کے مشورے تم پاس رکھو، میں مزاق کے موڈ میں بالکل نہیں۔ اپنی دیکھو کتنی اچھی بنائی ہے اور میری ایک بھی نہیں بن پائی۔ اس نے دانت پیس کر غصے سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں قالین پر بیٹھی تھی اور دونوں کی نوٹ بکس سامنے پڑی تھی۔ ہبا تو البتہ شوق سے سارے ڈائیگرامز بنا رہی تھی، اس کے برعکس حزیمہ سے ایک بھی صحیح نہیں بن پائی تھی۔ تم سے اب کیسے کام ہوگا، تمہارا تو سارا دھیان اب پھولوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہبا کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ حزیمہ نے پہلے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر سمجھ آنے پر سر جھٹکا تھا۔ ایک آئیڈیا دوں تمہیں؟ چند لمحوں بعد ہبا نے چہکتے ہوئے کہا تو حزیمہ نے گھٹنوں پر چہرہ رکھتے ہوئے سر ہلایا، ہاں میں ہلایا تھا۔ پتہ ہے رمیز بھائی کی ڈرائنگ بہت بہت امیزنگ ہے، ان سے کہو نا۔ ہبا نے مسکرا کر اسے مشورہ دیا تو وہ بولی، نہیں یار ان سے کیسے کہوں؟ ارے بیوقوف لڑکی، وہ شوہر ہیں تیرے، اور ویسے بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں پریکٹیکلز میں، تو میرا مطلب یاد بھی کرنا ہے، تو ابھی بہتر ہے ان سے کہہ دو، انکار بالکل نہیں کریں گے وہ۔ ہبا نے نوٹ بک سے ڈائیگرام دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے پریشانی کی کیفیت میں سے دیکھا۔ یار اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ان کا اپنا اتنا زیادہ کام ہوتا ہے، آئے تھے تو لیپ ٹاپ میں سر دے کر بیٹھے ہیں ابھی تک۔ حزیمہ نے فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے پھر سے پنسل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہبا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکرائی۔
مجھے اچھا لگا میرے بھائی کی یوں کیئر کرنا۔ ہبا کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے آہستگی سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ رشتہ ہی ایسا ہے نا، کیئر نہ بھی کرو تو خود بخود کھو جاتی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی خود شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ان کی اتنی محبت کا بالکل جواب دے نہیں پاتی۔ ٹیبل پر پڑا پاپ کارن کا باؤل اٹھاتے اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کے چہرے پر ندامت واضح تھی تو ہبا نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وقت تو لگے گا نا، سارے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ وہ وقت دور نہیں حزیمہ جب تم دوبارہ محبت کرنے لگ جاؤ گی۔ ہبا نے اس کے گال چومتے محبت سے کہا، نہیں ہبا، مجھے اب محبت نہیں کرنی، کیونکہ محبت سوائے درد کے اور کچھ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں، بلکہ میں بھی کہتی تھی کہ محبت تو سب کچھ ہے، یہ مردوں کو بھی زندگی دے دیتی ہے، لیکن یار جو اعتبار نہیں دے سکتی وہ زندگی کیا دے گی؟ ویسے محبت دے سکتی ہے زندگی۔ زندگی بھی بے اعتبار ہے اور محبت بھی۔ بہت اچھا جوڑ ہے نا کہ محبت اور زندگی دونوں بے اعتبار ہے۔ حزیمہ نے کچھ سوچتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہہ کر اذیت سے مسکرائی تو ہبا نے گہری سانس لی۔ وہ اس کے درد کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی، اس کی بن کہی اذیتوں کو بھی جان سکتی تھی۔ ایموشنل تو مت ہو یار۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ بھائی کیا کر رہے تھے جب تم آئی؟ وہ تو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ یار جب دیکھو بھائی لیپ ٹاپ پر کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے تم ان پر نظر کیوں نہیں رکھتی؟ مطلب کام ہی کرے نا، کچھ اور تو نہیں نا؟ ہبا نے اس کے دھیان بٹانے کے لیے شرارت بھرے لہجے میں کہا، یار کام ہی کرتے ہیں وہ ایسے بالکل نہیں۔ اس نے فوراً کہا تو ہبا نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ کمینی کہیں کی؟ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حزیمہ نے غصے سے اسے تھپڑ مارا۔ اچھا جاؤ نا، بھائی سے کہہ دینا کہ وہ بنا دیں گے۔ اسے ساری نوٹ بک سمیٹتے اس کی طرف بڑھائی۔ یار تم بھی میرے ساتھ چلو نا۔ کیا مطلب؟ پاگل مت بنو یار، خود جاؤ اور دیکھنا، بھائی بالکل انکار نہیں کریں گے، دیکھ لینا۔ وہ بال پوائنٹ سے نوٹ بک پر کچھ لکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کہتی ہوں۔ حزیمہ جانے لگی تو ہبا نے اسے پیچھے سے آواز لگا کر کہا، بیسٹ آف لک، اور پھر اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں ہر خوشی دے میری جان۔ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھی۔ کچھ کام رہ گیا تھا تو وہی کہہ رہی تھی۔ ساشا اپنے کمرے میں ہی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ ماما سو گئی تھی اور رامس ایونٹ کی تیاری کی وجہ سے لاہور میں پریکٹس کر رہا تھا۔ ہادی سر، یہ فائل؟ ارسل ان فائل اس کے سامنے رکھتی بے تاثر چہرے کے ساتھ غیر جذباتی لہجے میں اس نے کہا، رکھ دے یہاں۔ ہادی کی آنکھوں کا درد اسے اپنے جیسا ہی لگا تھا، کیونکہ اس سے بھی محبت چھین لے گئی تھی۔ اس کا کام دیکھ کر ہادی نے کہا، کام اچھا ہے آپ کا۔ اوہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ارسل نے اپنی خوشی پر قابو پاتے مسکرا کر کہا۔ تبھی اس کا فون بجا تو ہادی نے بھی اسے دیکھا، جس کے چہرے پر خوف اور ڈر کے تاثرات تھے۔ ہادی اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر سردی میں بھی پسینہ آیا تھا۔ آر یو اوکے؟ ہادی کی بات پر وہ ہوش میں لوٹی اور زور شور سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اوکے، نیکسٹ فائل کدھر ہے؟ وہ کچھ کہنے لگا جب اس کا موبائل پھر بجا تھا اور اب کی بار اس کی ہاتھ اور ٹانگیں باقاعدہ لرزنے لگی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی جو قطعی ہادی سے چھپی نہ رہ سکی۔ کس کی کال ہے یہ؟ ہادی نے جانچتی نگاہوں سے اس کی اڑی رنگت کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، کوئی نہیں، آپ فائل کا بتا رہے تھے نا؟ اس نے بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے بڑی مشکل سے بات کی اور اس کا دھیان فائل کی طرف کروایا۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، ریلیکس ہو کر بتائیں، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی حل نکال دوں۔ ہادی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ چلیں اب بتائیں، ہوا کیا تھا؟ ہادی نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اسے عرصہ کی آنکھوں میں کچھ اداسیاں دکھائی دی تھی۔ سر، میں نے کچھ سال پہلے اپنے کزن کو ٹھکرا کر اپنے کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی، اور بعد میں جب ماما نہیں مان رہی تھی تو میں نے کزن کو بتایا اور کہا کہ وہ اس رشتے سے انکار کرے۔ اس نے میرا ساتھ دیا اور پھر میری شادی ہو گئی۔ کچھ ماہ تو ٹھیک گزرے مگر پھر سب خراب ہونے لگا۔ اسد، میرا ہسبینڈ ایک لالچی انسان تھا، نہ وہ جاب کرتا اور نہ ہی کوئی کام۔ میں ہی جاب کرتی اور ایسے کہ میرے میکے والوں کو پتہ نہ چلے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور وہ وحشی سے وحشی بنتا گیا۔ جس محبت کے وہ دعوے کرتا تھا وہ کچھ نہیں تھا، اور پھر ایک دن ایک امیر لڑکی اس کے جال میں پھنس گئی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، مگر محبت میں شراکت برداشت نہیں ہوتی سر۔ میں اسے اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر بھی لرز جاتی تھی کہ وہ کسی اور کا ہاتھ بھی تھامے۔ خیر جب میں نہ مانی تو اس نے مجھے طلاق دے دی، کیونکہ مردوں کے پاس تو آسان سا حل ہے نا کہ طلاق دینے کا۔ یقین کریں میری روح تک کام گئی تھی۔
میں روتی رہی، تڑپتی رہی، مگر وہ شخص ذرا بھی نہ کانپا۔ محبت کرنے والے رشتے کو طلاق دے سکتے ہیں مگر محبت کو نہیں۔ میں گھر واپس آ گئی، خود کو سنبھال لیا، اور اب مجھے اس کے نام سے بھی نفرت ہے۔ وہ لڑکی بھی اب اسے چھوڑ کر جا چکی ہے، تو اب کال کر کے کہہ رہے کہ اسے میری قدر محسوس ہوئی ہے، مگر قدر نہیں، پچھتاوا ہے یہ سر، اور اب میں اس کا پچھتاوا نہیں بننا چاہتی۔ اب وہ مجھے بار بار کال کر کے بلیک میل کرتا ہے، جبکہ اب تو لوٹنے کی کوئی راہ نہیں بچی۔ عرصے نے بھیگے ہوئے لہجے میں اپنی ساری کہانی بتائی۔ اس کے چہرے پر اذیت واضح تھی، اور ہادی کو اس کے اور اپنے درد میں کوئی فرق دکھائی نہ دیا۔ اس کا دل ایک بار پھر اذیت سے بھر گیا تھا۔ مجھے نمبر دو اس کا، آئندہ وہ کال نہیں کرے گا، ہادی نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونک اٹھی۔ لیکن سر آپ، میں نے کہا نا مجھے نمبر دو، اور ہر فکر سے تم اب آزاد ہو جاؤ۔ اس نے ایک پیپر اور پینسل اس کے سامنے کیا تو سر ہلا کر نمبر لکھنے لگی۔ تھینک یو سو مچ سر، وہ خوشی سے بولی، کیونکہ واقعی اس کی بہت بڑی فکر دور ہو گئی تھی۔ رامز کو وہ یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ آج کل اپنے کام میں بزی تھا۔ ہادی نے نمبر اپنے فون پر ڈائل کرتے ہوئے سر کو خم دیا، اور عرصہ نے بے اختیار اپنے موبائل کی طرف دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے واقعی کوئی کال نہیں آئی تھی اسد کی۔ ہادی بیچارہ اتنا بھی برا نہیں تھا، شاید حالات میں اسے کہیں نہیں چھوڑا۔ عرصہ نے گہری سانس ہوا کے سپر کرتے ہوئے ہادی کے بارے میں سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ صوفے پر رکھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ حزیمہ اپنی نوٹ بکس اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تو رمیز صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ حزیمہ نے اسے دیکھا، اس وقت آرام دہ سوٹ پہنے کچھ الجھا سا وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حزیمہ نے نوٹ بکس سامنے ٹیبل پر رکھی تو اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے دیکھ کر پوچھا، کاپیز بن گئی؟ نہیں نا۔ کیوں نہیں بنی؟ رمیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو وہ جھجکتے ہوئے پاس بیٹھ گئی۔ رمیز کی کوشش ہی تھی جو اسے اب وہ سے تھوڑا بہت فرینک بھی ہو گئی تھی۔ مجھ سے نہیں بنتی نا، میرا دل ہی نہیں کرتا اور میں فوکس بھی نہیں کر پا رہی۔ حزیمہ نے کلپٹی سے ہلاتے ہوئے کہا، اوہو، تھوڑی دیر ریلیکس کرتی نا، بعد میں بناتی تو دل کرتا۔ رمیز نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں نا، کب کی میں ریلیکس ہی تو کر رہی تھی، پھر بھی نہیں بن رہی۔ حزیمہ نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے سر ٹکا لیا تھا۔ چلو ایسا کرو کہ کہیں باہر چلتے ہیں تھوڑی دیر، واپسی پر فریش فیل کرو گی تو خود بہت دل کر لے گا۔ اس کی بجھی صورت دیکھ کر رمیز نے ایک اور آئیڈیا دیا تو وہ بولی، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ تو پھر کیا کرو گی بتاؤ مجھے؟ وہ ہبا بتا رہی تھی کہ آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے تو آپ بنا دینا مجھے۔ حزیمہ نے جھجکتے ہوئے کہا تو رمیز نے فوراً سر ہلایا اور چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا۔ سوری، مگر میں بہت مصروف ہوں، میں نہیں بنا سکتا۔ اس کی بات پر حزیمہ کا دل ٹوٹا۔ دکھ یہ ہوا تھا کہ اس کی خاطر ایک دن کی مصروفیات کو اپنی پس پش نہیں ڈال سکتا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، حزیمہ نے فوراً کہا تو وہ بولا، ہاں ویسے بھی تمہارا کام ہے تو تم ہی کرو نا۔ وہ رمیز کے انداز پر چونکی، اس کا دل ڈوبا تھا، وہ تو اس کی عادی ہونے لگی تھی تو اس نے بولنے کے انداز ہی بدل دیے۔ وہ سر ہلا کر اٹھی اور بیڈ پر جا کر سو گئی۔ اور ہاں سنیں، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، وہ سنجیدگی سے کہہ کر چلا گیا۔ یہ مجھے دکھ کیوں ہو رہا ہے رمیز کے اس رویے سے؟ کیا میں ان کی عادی ہو گئی ہوں؟ کیا مجھے اب فرق پڑنے لگا ہے ان کا؟ سب بدل جاتے ہیں اور رمیز تو ابھی سے بدل گئے۔ یہی سوچتے اس نے گہری سانس لی، اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی تھی۔ ذرا سا درد کیا ملتا ہے، پرانے سارے درد یاد آ جاتے ہیں۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ رایان جب گھر آئے تو سبھی کے ساتھ اس نے ڈنر کیا۔ ہادی اب ان کے ساتھ ڈنر نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد رایان کمرے میں چلا گیا تو کمل نے اس کے لیے چائے بنائی اور پھر سب کو دیکھ کر وہ کمرے میں آئی تو رایان اوندے منہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ کمل اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے لرزتے وجود سے وہ یہی اندازہ لگا پا رہی تھی کہ وہ رو رہا تھا۔ رایان، اس کو میں نے کل کال کرنے کا کہا ہے۔ کمل کو اس نے کہتے سنا تو اٹھ کر بیٹھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، کمل نے دھیمے لہجے میں اسے تسلی دی تو وہ بولا، کمل یہ درد بہت برا ہے یار، اعتبار ٹوٹنے کا درد۔ اس کی آواز میں درد نمایاں تھا۔ مجھے اندازہ ہے، اسے کل کا وقت دے دوں میں؟ نہیں، اسے سنڈے 2 بجے کا وقت دو۔ رایان کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا؟ آپ کا یہ دکھی چہرہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے اب، کمل نے نظر جھکاتے ہوئے نم آواز میں کہا۔ نہیں کمل، تم نے اچھا کیا بتا کر،
اگر نہ بتاتی تو وہ تمہیں بھی مار دیتی اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا۔ جو اپنی کزن کو مار سکتی ہے تو وہ تمہیں کیوں نہیں مار سکتی؟ تمہیں تو وہ مزید تکلیف دے کر مارتی۔ رایا نے یہ سوچ کر جھرجھری لی تھی، کاش اس کی یہ موت تبھی نہ ہوتی تو صبر آ جاتا۔ اب تو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کیسا شوہر ہو جو بیوی کی حفاظت نہ کر سکا۔ درد بھری آواز میں کہتے ہوئے زرائن نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ رمیز کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر ہبا نے اسے پوچھا، بھائی آپ یہاں؟ حسیمہ تو ابھی کمرے میں گئی ہے نا؟ ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے تمہاری ایک مدد چاہیے تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے بولا، جی بھائی بتائیں نا۔ اپنے بھائی اور بھابھی کی خاطر ایک رات کی نیند میں قربان کر سکتی ہوں۔ رمیز نے سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بھائی نیند تو کیا میں جان بھی قربان کر سکتی ہوں آپ دونوں کے لیے؟ کہیے نا۔ یار وہ پریکٹیکل کی کاپیز لے کر بہت پریشان ہے، مجھے تمہاری یہ مدد چاہیے کہ آج رات کو ہم دونوں جا کر اس کی کاپیز بنا دیں گے اور صبح اسے سرپرائز کریں گے۔ رمیز نے اپنا پلان شیئر کیا تو وہ کھل کر مسکرائی، بہت اچھا آئیڈیا ہے بھائی، اور میں بھرپور ساتھ دوں گی آپ کا۔ تھینک یو ہبا، وہ ریلیکس ہوتے مسکرایا، آلویز ویلکم، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو اس کی کتنی پرواہ ہے بھائی، یو آر گریٹ۔ اس کے گلے لگتے خوشی سے بولی تو وہ مسکرا اٹھا، اسے بس حزیمہ کو یہ سرپرائزنگ خوشی دینی ہی تھی آج۔ اگلی صبح حزیمہ کی آنکھ کھلی تو آج بھی پھولوں کا بوکے اس کے پاس پڑا تھا۔ اس نے غصے سے بوکے کو پیچھے کیا، دیکھ لی ہے رات کو آپ کی محبت بھی۔ اس نے سر جھٹکا اور کمبل پیچھے کرتے اٹھی تھی۔ گڈ مارننگ، رمیز واش روم سے نکلتے ہوئے مسکرا کر بولا، گڈ مارننگ۔ حزیمہ نے بنا اسے دیکھے کہا اور واش روم میں گھس گئی تو رمیز مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گیا، پھر کاپی پر پھول لگا کر اسے کور کیا۔ جب تک اس نے یہ کام کیا تو وہ بھی آ چکی تھی۔ وہ بال ڈرائی کر رہی تھی جب رمیز نے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لینے کو ہاتھ آگے کیا تو حزیمہ نے بنا کچھ کیے ہاتھ پیچھے کیا تو وہ آگے آ گیا۔ حزیمہ مزید پیچھے ہوئی تو شوق اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے اسے مزید آگے آیا۔ پیچھے ہوں آپ؟ بنا دیکھی اس نے کہا، حزیمہ ڈرائر دے دو مجھے، ورنہ کوئی بھی ایک انچ سے یہاں ہلا نہیں سکتا مجھے یہاں سے۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے بولا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تو حزیمہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ اس نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے ڈرائر سے تھمایا تو رمیز نے مسکرا کر ڈرائر پکڑا اور اس کے بالوں کی طرف رخ کیا۔ حزیمہ نے آنکھیں بند کر لی اور رمیز کو یہ منظر بے حد حسین لگا۔ کیا ہوا؟ رمیز نے اس کے یوں لرزنے پر نہ سمجھی سے پوچھا۔ پلیز آپ سائڈ پر ہوں، حزیمہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ جو شکوے ہوں وہ کر لینے چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب خاموشی سے شکوے دل میں رکھے جائیں تو غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ڈرائر سے ہی پیچھے کرتے رمیز نے آہستگی سے کہا، مجھے تو کوئی شکوہ نہیں آپ سے۔ حزیمہ نے ڈر کر فوراً کہا تو وہ بولا، جھوٹ۔ اس نے حزیمہ کی ناک کی نوک کو دھیرے سے دبا کر کہا تو اس کی لمس پر وہ کانپ اٹھی۔ پلیز رمیز، آنکھیں کھول کر اس نے ملتجی نظروں سے دیکھا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً ڈرائیو وہاں رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ حزیمہ نے اسے جاتے دیکھ کر پکارا، رمیز کیا آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ نہیں تو۔ وہ مسکرا کر پلٹا اس کے پاس آیا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی جب رمیز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، آنکھیں بند کرو، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر رمیز نے ایک ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر دی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ کھولو اسے، پاس بیٹھتے اس نے گمبھیر آواز میں کہا تو حزیمہ نے آنکھیں کھول کر سامنے پریکٹیکل کی کاپیز کو بنا کر ان کو ڈیکوریٹ بھی کیے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سب؟ تمہاری ساری نوٹ بکس بن چکی ہیں، اب اداس مت ہونا، رات کو تم پریشان تھی نا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ تم کہتی اور میں تمہاری بات نہ مانتا؟ سارا کام مکمل ہو چکا ہے تمہارا، اب خوش؟ آئی ایم سوری کہ رات کو تمہیں ہرٹ کیا میں نے، دراصل مجھے یہ تھا کہ تم شکوہ کرو گی مگر تم تو سو ہی گئی، پھر سوچا کہ بیوی کو کیوں نہ سرپرائز دیا جائے۔ وہ لبوں پر دل فریب مسکان سجائے اسے دیکھنے لگا تو حزیمہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کوئی اتنی محبت کیسے کر سکتا تھا۔ تو کیا آپ ساری رات نہیں سوئے؟ آنکھوں سے غلط فہمی کی پٹی اتری تو اسے سب صاف دکھائی دینے لگا، اسی لیے اب یہ بھی نظر آیا تھا کہ اس کی آنکھیں رت جگہ کا پیغام بھی دے رہی تھی۔ میری نیند میری بیوی کی خوشی سے زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر رمیز نے محبت سے کہا، سوری رمیز، آپ تو کل سارا دن کام کرتے رہے اور رات بھی نہیں سو سکے، بہت تھک گئے ہوں گے نا آپ، میں ہی ایڈیٹ ہوں نا۔ حزیمہ کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا، اب اس کا احساس ہو رہا تھا۔
خبردار جو میری بیوی کو ایڈیٹ کہا تو میری تو ساری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے فقط یہ سوچ کر کے کہ تمہاری ٹینشن دور ہوگی اور اب مسکرا بھی دو نہ تاکہ نیند بھی اڑ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تو حذیمہ نے شرما کر سر آنکھیں جھکا دی۔ واو سو کیوٹ۔ رمیز نے اس کے گال کھینچے تو وہ گلنار ہوئی تھی۔ اور اب اس گلٹ میں مت چلی جانا یار، میں بالکل ٹھیک ہوں، پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے اس نے محبت سے کہا تو حذیمہ نے بھیگی آواز میں کہا تھینک یو، آئندہ مجھ سے بات مت کرنا تم۔ رمیز یہ کہہ کر جھٹکے سے اٹھا تو وہ خوف زدہ ہو کر بولی لیکن کیوں؟ یار میں نے ساری رات لگا دی کہ تاکہ تمہیں اداس نہ دیکھوں اور تم پھر رو رہی ہو، کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں؟ رمیز نے آنکھیں دکھاتے اسے کہا تو حذیمہ نے فوراً آنسو پوچھے اور کہا اچھا سوری، اب نہیں روتی نا؟ دیکھ لو اگر اب روئی نا تو پھر۔ رمیز نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا تو حذیمہ نے فوراً اقرار میں سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ شاباش گڈ گرل، اب جاؤ اور اچھا سا ناشتہ بناؤ تو دونوں مل کر کرتے ہیں۔ رمیز نے اس کے گال تھپتھپا کر کہا تو وہ مسکرا اٹھی۔ جب تم مسکراتی ہو تو دل کو سکون مل جاتا ہے، سچائی سے کہتے ہوئے آنکھوں کو ایک ادا سے اس نے بند کی تو وہ بلش ہوتی مسکرا دی تھی۔ تھینک یو سو مچ، اسے میں نے کاپیز کی طرف دے کر اشارہ کیا۔ یو ویلکم، اور اس کا کریڈٹ بھی ہبا کو چاہتا ہے، اسی نے بنائی ہے تبھی بن پائی ساری۔ مسکرا کر کہتے اس نے کاپیز اٹھائی تاکہ اسٹڈی روم میں رکھ سکے۔ تو کیا آپ دونوں جاگتے رہے؟ ہاں نا، ہم دونوں بہن بھائی تمہاری مسکراہٹ کے دیوانے اتنے ہیں کہ بس کیا بتاؤں۔ وہ ہنس کر بولا تو حذیمہ نے بس تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ حذیمہ لان میں ٹہل رہی تھی اور ہر طرف بہار ہی بہار تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی تو پھولوں کی مہک ماحول کو اور خوشبودار بنا رہی تھی۔ اسے آج اپنے اندر بدلاؤ سا محسوس ہو رہا تھا اور اسے ہر چیز اچھی اچھی لگ رہی تھی۔ رمیز کی محبت رنگ لا رہی تھی۔ اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی تو وہ لان میں رکھی ٹیبل کی طرف آئی، موبائل اسکرین پر کنول کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کال پک کی۔ کیسی ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک، ماما بھائی اور آپ ہی لوگ کیسے ہیں؟ حذیمہ نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے ان کے متعلق پوچھا۔ کچھ شوخ بالوں کی لٹیں چہرے کے گرد چکر لگانے میں مصروف تھی۔ سب ٹھیک ہے یار، تم بتاؤ کافی دن ہو گئے چکر نہیں لگایا ہماری طرف، بہت یاد آ رہی ہے تمہاری۔ کنول نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے کہا بس یار وقت ہی نہیں ملا، جلد آؤں گے، ویسے سب ٹھیک تو ہے نا؟ حذیمہ نے بتا کر جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل سب ٹھیک ہے، بس ایک گڈ نیوز ہے۔ کنول جو بات اسے مل کر بتانے کا سوچ رہی تھی تو اب اسے رہا نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہہ دیا۔ ہاں سنا دو گڈ نیوز ہی، عرصہ ہوا کان ترس گئے ہیں میرے۔ حذیمہ نے چونک کر بے ساختہ کہا۔ تم پھپھو بننے والی ہو حذیمہ؟ کنول نے مسکراتی آواز میں جھیم کر کہا تو اس کی بات پر حذیمہ کو چند لمحے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن جب آئی تو اس کی بے ساختہ چیخ بلند ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ میں پھپھو؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا کنول؟ اس نے بے یقینی سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، کنول نے مسکرا کر اس کی خوشی کو محسوس کرتے اسے جواب دیا۔ بہت بہت مبارک ہو یار، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خبر سنائی ہے۔ بس رمیز آتے ہیں تو میں آتی ہوں تمہاری طرف۔ اور ہاں بھائی کو بتایا ہے کیا؟ نہیں ان کو تو نہیں بتایا، سرپرائز دوں گی اور میں ویٹ کروں گی تمہارا، کنول نے اس کی بات کا پلٹ کر جواب دیا۔ ہاں بالکل، جو ہی رمیز آتے ہیں تو میں ان سے کہہ دوں گی۔ شیور، اوکے، ہبا کو بھی بتا دینا میں تمہارے بھائی کے کپڑے استری کروا لوں، وہ آنے والے ہوں گے، کنول نے نرمی سے کہتے ہوئے اجازت چاہی۔ اوکے شیور، بس اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے مسکرا کر کال کٹ کر دی اور ہبا کو پکارتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ ہبا جو اس کے لیے فرائز بنا رہی تھی اس کے بھاگنے پر ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو پوچھا کیا ہوا، سب خیریت؟ کنول ماں بننے والی ہے اور میں پھوپھو بننے والی ہوں۔ اس کی بات پر ہبا کو بھی چند لمحے لگے تھے سمجھنے میں۔ کیا یعنی کہ میں خالہ بننے والی ہوں؟ ہبا اس کے ہاتھ پکڑ کر خوشی سے چلاتے ہوئے بولی تو حذیمہ اس کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو یار۔ ہبا خود بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ پھر وہ مسکرا کر شاہینہ بیگم کے کمرے کی طرف چلے گئی۔ شاہینہ بیگم سے اس کی اب کافی دوستی ہو گئی تھی کیونکہ وہ ان کو ماں کا درجہ دے چکی تھی۔ انہیں بھی اس نے یہ گڈ نیوز سنائی، وہ خود بھی اتنی اچھی تھی کہ حذیمہ کو بھی اب ان کی عادت ہو چکی تھی۔ حاجی اس وقت اپنے روم میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک دم اس کے ہاتھ یوں ہی رک گئے۔ اس نے آدھا ادھورا کام چھوڑ کر وہیں ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگا لی۔ حذیمہ کا خیال آتے ہی اسے یوں لگتا تھا کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا ہو، وہ آگے کچھ کر ہی نہیں پائے گا۔
کچھ نہیں سوچ پائے گا، اور اپنی آنکھوں کو ہلکا سا دباتے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جناب، یہ دنیا آپ کی وجہ سے ہی تو حسین لگتی ہے۔ ہادی میں مر جاؤں گی اگر آپ کے بنا ایک لمحہ بھی جینا پڑا تو۔ محبت کرنے والے انسان کے بنا کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا دوسرا انسان۔ آپ ڈر گئے؟ اوف ہادی، میں آپ کے بنا ایک لمحہ نہیں جی سکتی یار۔ اسے حذیمہ کے وقتاً فوقتاً کہے جملے یاد آئے تو اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ مجھے لگا تھا حذیمہ کہ تم موو آن نہیں کرو گی، مگر تم تو ایسی بھولی ہو گویا تمہارا زیدی ہاؤس سے کوئی رشتہ، کوئی واسطہ ہی نہیں رہا تھا۔ جو بچپن کے گھر کو اتنی جلدی بھول گئی، وہ مجھے کیسے یاد رکھ سکتی ہے؟ کیر کو ہلکا سا حرکت دیتے وہ سوچ رہا تھا۔ پہلے حذیمہ کا ذکر سکون دیتا تھا اور آج اسے اذیت دیتا تھا۔ اسے تو کبھی کبھی یہی لگتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، حذیمہ اسی کی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کئی لمحے بیتے یا گھنٹے اسے معلوم نہ ہو سکا، مگر وہ اتنی دیر حذیمہ کو سوچتا رہا۔ پھر اس نے انٹرکام پر کہا، مس عرصہ کو بھیجے میرے روم میں، اور سر لیپ ٹاپ پر جھکا کر کچھ کرنے لگا۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تو اس نے فوراً آنے والی کو اجازت دے دی۔ آپ کے ہسبینڈ اسد کی دوبارہ کال تو نہیں آئی؟ نہیں سر، آپ نے تو بہت مدد کی میری، تھینک یو سو مچ۔ عرصہ نے فوراً انکار میں سر ہلا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی تو اچھی طرح صاف کی تھی میں نے اس کی، امید ہے کہ دوبارہ ایسی نیچ حرکت نہیں کرے گا۔ ہادی نے ہلکی بڑی ہوئی شیو پر ہاتھ پھیر تو آہستگی سے کہا تو عرصہ نے اسے دیکھتے ہوئے سر کو دھیرے سے ہلایا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں ہادی کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود اذیت کو دیکھ کر اسے ترس آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ہادی نے اس کو اس حرکت پر ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، اس نے فوراً کہا، اور اٹھنے کو پر تولنے لگی تو ہادی نے اسے کہا، ٹھہرو، میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے شاید، مگر کہاں؟ اس نے کن پٹی پر سوچنے کے انداز میں انگلی رکھی تو عرصہ کا رنگ اڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے پہچانے۔ سر مجھے کہاں دیکھا آپ نے؟ وہ انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے ناسمجھی سے بولی تھی۔ سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی، میں اب چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ لب بیچ کر رہ گیا تھا۔ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے؟ کہاں پر؟ ہادی نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ وہ وارڈ روم میں سے زیدی ہاؤس جانے کے لیے ڈریس نکال رہی تھی جب اس کے ہاتھ ایک فائل لگی۔ اس نے ناسمجھی سے فائل کو دیکھا تو اندر نکاح کے کاغذات تھے۔ اس کے ہاتھ کانپے تھے اور وہ اذیت ناک لمحہ یاد آیا تو اس کی آنکھوں سے نمکین موتی گرنے لگے۔ نہ جانے کیوں آج بھی وہ شخص کبھی کبھی مجھے بہت یاد آتا ہے۔ I miss you ہادی، اس نے دردناک آواز میں کہہ کر بمشکل اپنی چیخ کو روکا تھا۔ پلیز میرے دماغ سے نکل جائیں آپ کو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ کر گڑ گڑا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور رمیز اندر داخل ہوا تو حذیمہ نے فوراً اپنے آنسو پہنچے اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ حذیمہ؟ رمیز کی محبت بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے تولیے سے چہرے کو خشک کیا اور باہر آئی تو توقع کے مطابق رمیز کے ہاتھوں میں بوکے تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں، بس میں سو گئی تھی تو تھوڑی سستی ہوگی، تھینک یو۔ حذیمہ نے مسکرا کر اس سے بوکے لے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو کچھ بتانا بھی تھا۔ اس نے بوکے کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کو دیکھا۔ ہاں جی بتائیے نا۔ میں ایک ہفتے کے لیے ماما کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حذیمہ نے مسکرا کر آہستگی سے کہا تو رمیز نے بے ساختہ ہاتھ وہیں روک کر چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک ہفتہ؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ حذیمہ تو ایک دن کے لیے بھی نہیں گئی تھی تو اسے اب حذیمہ کی بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ ایک ہفتہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا؟ نہیں ٹھیک ہے، میں اس دن کی نہیں گئی تو اب مجھے ایک ہفتہ جانا ہے کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ حذیمہ نے سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملا لیا تھا۔ اچھا کون سی بات بتانی تھی؟ وہ ریان بھائی، وہ کچھ بولتی بولتی ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ ریان؟ کیا ہوا اس کو؟ وہ ریان، حذیمہ کو مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ حذیمہ بتا تو یار، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، میں ریان کو کال کرتا ہوں۔ رمیز نے فوراً موبائل سے جیب سے نکالا۔ نہیں ابھی ان کو نہیں بتانا، ان کو کچھ نہیں پتا۔ حذیمہ نے فوراً اس کے ہاتھ سے جھپٹا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا نہیں پتا اس کو؟ مطلب یہی کہ وہ بابا بننے والے ہیں۔ کمل نے سوچا ہے کہ ان کو سرپرائز دے گی۔
اور ریلی بہت بہت مبارک ہو یار، یعنی میں پھپھا بننے والا ہوں۔ رمیز نے بے ساختہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تھینک یو، بہت خوشی ہوئی ہے جان کر، اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ رمیز اس کی اور وفا کی محبت کی دل خراش داستان سن چکا تھا، اس لیے وہ سچے دل سے بولا تھا، آمین۔ پتہ نہیں ہم کب وقت آئے گا کہ جب ہم بھی بابا بنیں گے، رمیز نے اسے دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ بلش ہوئی، تو رمیز نے بے اختیار کہہ لگایا تھا، آپ کے لیے کافی بنا دوں؟ حذیفہ نے وہاں سے جان چھڑانے کے لیے بہانہ گڑا تھا۔ ٹھیک ہے۔ رمیز نے سر کو خم دیا تو وہ جانے لگی، تبھی رمیز نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کچے دھاگے کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی گئی اور سر اس کے سینے سے جا ٹکرایا۔ سوری، لیکن چند لمحے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میری تھکاوٹ بہت ہے، یوں اتر جائے گی، اور ویسے بھی تم ایک ہفتے کے لیے جا رہی ہو نا؟ اس کے گرد بازو حمائل کر کے اس نے گھمبیر آواز میں سرگوشی کی تو حذیفہ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس نے بنا کچھ کہے آنکھیں بند کر لی۔ رمیز نے مسکرا کر لب اس کے ماتھے پر رکھے تو حذیفہ نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔